میں کون، میں کیا، میری کیا حیثیت ہے، میں یہ آگ جا کے بجھاؤں گا؟ اسی ممبر پر یاد ہے مجھے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ قصہ، تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جا سکتے تھے، ان کا انتظار کرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جب سلام کا جواب پھیرا تو کہا یہ مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں تو اہل نہیں ہوں، کہا نہیں آپ ہی کو جانا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بتایا کہ امت کو بھی کام پہ ڈالنا ہے، کیا ہے، امت کو بھی کام پہ ڈالنا ہے، اور ان کو بھیجا، اور ان کے پاس اپنا جو بھی کپڑا تھا، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ کپڑا ہے، اور اس کپڑے سے وہ گئے، اور وہ لاوا وہاں نکل رہا، اور اس اپنے اس کپڑے سے وہ آگ کو دفع کر رہے ہیں، ہٹ 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 پیچھے ہٹ، اور اس کو اپنے مستقر میں جا کر پہنچا کے انہوں نے دم لیا۔ یہ کام کیا ہے؟ کام سب کا ہے، کام صرف بڑوں کا نہیں ہے، کام کیا ہے؟ کام سب کا ہے۔ تو یہ دعوت دینا اور اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ہمارے کیا ہو جائیں، ہمارے بول اچھے ہو جائیں، ہمارے بول اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا دل کا رخ کیا ہو جائے گا؟ دل کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ اپنے بول اچھے کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، سارا قرآن حدیث سے بھرا پڑا ہے، سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دعائیں دیکھ لیں، اور اس کے اندر جتنی بھی ہم دعائیں پڑھیں گے تو اکثر دیکھیں گے اس کے اندر کیا آئے گا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اتنی محنت سے آدمی نے کمایا، اور یعنی کھانا کتنی محنت سے سامنے آتا ہے، جیسے فضائل صدقات میں پڑھا کتنی محنت سامنے آتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ لیکن بھائی حکم کیا ہے؟ یہ پڑھو، اے اللہ تو نے کھلایا، کس نے کھلایا؟ اور پھر کھلانے کے بعد ہوا اشبعنا، کھلایا تو نے، سیر بھی تو نہیں کرا، یہ نہیں کہ کھلایا تو نے اور اس اندر اس کھانے جا کے کام کر دیا، نہیں، تو نے وانا ہوا، تو نے انعام کیا۔ کوئی بھی الحمدللہ الذی کسانی، کپڑے کس نے پہنائے؟ کپڑا تو میں نے بہت محنت سے کمایا، کپڑا میں نے بہت محنت سے کمایا۔ مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ حدیث میں جو یہ ہے کہ بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، میں سوچنے لگا اس میں ایسی کیا بات ہے، اور پھر کہنے لگے، فرمانے لگے حدیث کی تشریح کے اندر کہ بھئی اللہ سے مانگو، حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ گھر کے سامنے موچی بیٹھا ہوا 10 روپے لے گا جوڑنے کے، ممکن ہے 5 روپے لے، 10 روپے لے، 20 روپے لے، کیا مشکل ہے، ابھی جاؤں گا، ابھی منٹوں میں جڑوا کے آ جاؤں گا، کام ہو جائے گا۔ وہ کہا کہ پھر پتہ چلا کہ بھئی جوتا بنوانے گئے اور تیز بارش ہو گئی، اب وہاں ہی نہیں جا پا رہے، موچی کی تک ہی نہیں پہنچ پا رہے، تم تو کہتے تھے نا کہ بہت آسان ہے، جاؤ جڑوا لو، کر لو۔ پھر کہا موچی کے پاس چلے گئے، حاجی موچی نے کام کر دیا، ہاں جی لاؤ 10 روپے لاؤ، 10 روپے آدمی نکال رہا ہے جیب سے، ادھر ڈھونڈ رہے ادھر ڈھونڈ رہے، کوئی سکہ نکل رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، یار وہ پیسے کہاں گئے؟ او مجھے کہہ رہا ہے پیسے ہوتے نہیں تمہارے پاس، فقیر آدمی ہو یار، اور چھڑوانے کے لیے آ گئے سب کے سامنے، اس نے پتہ چل گیا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو یہ بھی کیا کرو، یہ بھی اللہ سے مانگو، یہ بھی کیا کرو، اللہ سے مانگو۔ اسباب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ دل لگانا منع ہے۔ کیا ہے؟ اسباب کے ساتھ دل لگانا منع ہے، کہ کرنے والی ذات کیا ہے، کرنے والی ذات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ میرے آپ کے دل کی جو سوئی ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے بھائیوں، ہم لوگ صبح شام طریقے ہمارے پاس زندگی گزارنے کے بہت طریقے ہیں۔ مولانا یوسف قادری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسباب کے بھرپوری کا راستہ دے دیا، بھرپور اسباب سے فائدہ اٹھایا، اور مسلمانوں کو اعمال والا راستہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ ہاں، تو یہ مسلمانوں کا راستہ کافروں کا راستہ برابر نہیں ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، جب احد کے اوپر ظاہری بڑی شکست ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بڑی شکست ہو گئی، حتیٰ کہ یہاں تک مشہور ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہو گئے، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب وہاں تو جوش کا سما بن گیا کافروں کے، تو ابو سفیان پکار رہا ہے
آ کر اوپر چڑھ کے اور کہہ رہا ہے ہاں بھائی افیکم محمدن، کیا محمد تم میں اب ہیں، زندہ ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا خاموش ہو گئے، جواب مت دو۔ پھر پوچھا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش، جواب مت دو۔ پھر کہا عمر موجود ہیں؟ جواب مت دو۔ جب چلو کہ سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، تو شکرانے کے طور پہ خوش ہو کے کہنے لگا کہ چلو سب سے ہماری جان چھڑ گئی۔ کیا ہو گئی؟ سب سے جان چھڑ گئی، اب اپنی زندگی گزاریں گے، سارے بدلے اللہ نے پورے کر دیے۔ ہاں حضرت عمر سے خاموش نہیں رہا۔ حضرت عمر نے کہا اوے خدا کی قسم، حضور علیہ السلام بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، حضور تیری بات بھی سن رہا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے نعرہ لگایا کہ او ہو اللہ، کہ بھئی کیا کہ اولو حبل، اولو حبل، اپنے بت کا نام لیا حبل، او حبل آج تو تو بلند ہو گیا، لات عزا آج تو تمہاری کمائی ہو گئی، آج تو تمہارے جو ہے نا ماشاء اللہ آج تو کیا ہو گیا، تم تو بڑے، تمہاری چیزیں آج سامنے سب کے آ گئی، آج تمہارا ڈنکا بولنے لگا۔ تو آپ میرے سامنے فرمایا جواب دو اس کو۔ کہا کیا جواب دیں؟ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ کہا اس کو بتاؤ اللہ عز و جل اس کے مقابلے میں، وہ کہہ رہے حبل کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا چلو، اس نے کہا آخر میں کہ آج کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس تو لات اور عزا ہے، ہاں لنا العزا ولا عزا لکم، تمہارا کوئی عزا ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی لات اور عزا ہی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو اللہ مولا ہے، مددگار، تمہارا کون مولا ہے؟ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، زندہ ہیں سب لوگ، لیکن 70 کے مقابلے میں 70 مارے گئے، بدر کا حساب کتاب ہو گیا، یومن بیوم بدر والحرب سجال، کہ چلو کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وہ میدان تم نے مار لیا، یہ میدان ہم نے مار لیا، حساب برابر ہو گیا۔ تو کیا فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، جو ہمارے مرے وہ جنت میں گئے اور جو تمہارے مرے وہ جہنم میں گئے۔ تو برابر کیسے ہو گئے؟ برابر کیسے ہو گئے؟ تو مسلمان اور کافر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف راستے دیے، الگ الگ جدا راستے دیے۔ مسلمان کو کیا دیا ہے؟ اعمال والا راستہ، ایمان والا راستہ اور اللہ کے تعلق والا راستہ مسلمان کو عطا کیا ہے کہ کیا کرے۔ مسلمان کو اللہ نے دعوت والا راستہ دیا اور نماز والا راستہ دیا، اور مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے والا راستہ دیا، اور مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا راستہ دیا۔ کس کا؟ دعاؤں کا راستہ دیا کہ کیسے کیسے کام ان اعمال سے بن جائیں گے جو ان چیزوں سے نہیں بن سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے صحابہ کرام جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کری ہے، ان کو کیا خوبصورت زندگی دی، کیا خوبصورت ان کے رہنے کے آپس میں طریقے اور آپس میں معاشرت کے طریقے اور کیا اعمال کے طریقے، صحابہ بھری پڑی، کتنی پیاری زندگی ان کی آپس کی زندہ ہو گئی۔ کوئی آپس کے اندر کہ بھئی حسد ہے، آپس کے اندر جلن ہے، سب چیزیں آہستہ آہستہ وہ دبتی چلی گئیں، مٹتی چلی گئیں۔ نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو شادی کی حاجت ہو گئی، تو اپنے ساتھ بطور سفارشی اور رشتہ ڈالنے کے لیے حضرت ابو الدرداء کو لے گئے اور کہا کہ میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، آپ اندر جا کے میرے لیے رشتہ مانگ لو۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے، تو لڑکی والوں نے کہا اما سلمان فلا نزوجہ، جواب میں کیا کہا کہ بھئی سلمان سے تو ہمارا بیٹی کا رشتے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کہو تو آپ سے کر دیتے ہیں، آپ کہو تو آپ سے کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے حامی بھر لی اور نکاح کی حامی بھر کے باہر نکل آئے۔ باہر نکلے تو ذرا گردن جھکا کے کہ بھئی کیا ہوا؟ سلمان فارسی کہنے کیا ہوا، کیا ہوا، کیا جواب دے؟ تو فرمانے لگے بھئی میں کیا بتاؤں، وہ تو میں تو اندر گیا تھا تمہارا پیغام لے کر، انہوں نے تو مجھے دولہا بنا کے باہر بھیج دیا۔ اوہ، سلمان فارسی کہنے کہ اوہ یہ تو بھئی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور میں خواہ اس کے اندر توجہ کر رہا تھا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ایسی پیاری زندگی آپس میں ان کی بن گئی، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ما یضر امرأۃ ان تکون بین بیتین فی الانصاب او ان تکون بین ابویہا،
کہ کوئی لڑکی نوجوان وہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. ایسا معاشرہ ان کا بن گیا, ایسی پیاری زندگی ان کی بن گئی, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت, ایک دوسرے کے مرتبوں کو پہچان لیا. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن ثابت ان کے استاد ہیں اور بڑے اس امت کے بڑے مفتی ہیں. جیسے فضل احمد میں لکھا ہے 12 وہ علماء وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فتوے کا کام کرتے, زید بن ثابت بھی اس کے اندر. ابن عباس بھی بڑے آدمی ہیں لیکن ان کے شاگرد ہیں. بہرحال جب حضرت زید بن ثابت کو آتا ہوا دیکھتے گھوڑے پہ سے تو فوراً آگے لپک کے ان کی لگام پکڑ لیتے کہ بھئی چلو میں استاد جی کو میں اکرام کروں استاد جی کو. تو حضرت فرماتے آگے سے بھائی ایسا نہ کرو یار, ایسا نہ کرو, شرم آتی ہے مجھے. کیا آتی ہے؟ زید بن ثابت فرماتے مجھے شرم آتی ہے. تو آگے سے اتنے عباس فرماتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا, ہمیں تو یہی تربیت دی گئی ہے کہ اپنے علماء کا اپنے اساتذہ کا اکرام کریں. تو آگے نیچے سے پھر وہ نیچے اترتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتر کر ابن عباس کا ہاتھ لیتے, اس کو چومتے اور کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بآل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. ان کا ہاتھ چومتے کہتے اپنے نبی کے گھر والوں کا اکرام کرنا ہے. کیسی آپس کی زندگی, پیاری زندگی, پیاری زندگی. جب نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا, جب نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا, پھر اللہ نے عزت نصیب فرمائی. چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہامہ کے مقام پر پہنچے مکہ میں, رونا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ رونا شروع کر دیا. خیریت ہے میرے مومنین, کیا ہو گیا؟ کوئی غم ہے؟ آپ کی دوا دارو کریں, آپ کی فریاد کریں, کیا کریں؟ آپ کی فریاد رسی کریں, کیا کریں؟ کہا نہیں نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ وہی جگہ ہے تہامہ, یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھے گھر جا کے تانے پڑتے تھے, ہائے تو کرے گا کیا, تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. اور آج اللہ نے ایسا کر دیا کہ اونٹ تو اونٹ, انسان بھی کتار بنا کے ساتھ ایک چل رہا ہے میرے ساتھ. اور پھر حضرت عمر کا وہ مشہور جملہ کہ کننا اذل الناس وارذل الناس, ہم کمزور تھے, ذلیل تھے, رذیل تھے, فاعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ, جب جب ہم عزت کو اور نقشوں میں طلب کریں گے جس میں اللہ نے عزت رکھی نہیں, ہمیں دکھ رہی ہے, تو اللہ ہمیں پٹک کے رکھ دیں گے, ذلیل کر کے رکھ دیں گے. تو اللہ نے مسلمانوں کو عمدہ راستہ دیا, ہر چیز کا طریقہ بتایا, کاروبار کا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار میں نکل کر کیا فرماتے, لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین, اس بازار میں تجارت کاروبار وہی کرے گا جس نے کاروبار کے مسائل سیکھے ہوں, جس نے کاروبار کے مسائل سیکھے ہوں. تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والی کی غلامی والی زندگی اختیار کر لی؟ بھائی غلام تو آج ہم بھی بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کس چیز کے غلام بنے ہوئے, پیسے کے, دینار کے, کوئی گاڑیوں کا, کوئی بنگلوں کا, کوئی دکان کا, کوئی تجارت کا, پتہ نہیں کس کس چیز کا آدمی غلام بنا ہوا ہے. اللہ رسول کا غلام نہیں بنا ہوا تو پتہ نہیں کس کس چیز کا جو ہے نا غلام بنا ہوا. ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنے گھر کے طریقوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ کوشش کریں, لگ جائیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا, بھائی اللہ صاحب کیا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام تک پہنچنا ہے, پہنچ نہیں سکتے, بتا دیا تاکہ اکھڑ نہیں بنو, تاکہ غرور نہ آئے, تکبر نہ آئے کہ کسی لمحے بولو کہ ہم تو پورے کامل ہو گئے, ہم تو پورے دین پہ کھڑے ہو گئے, بس اب محنت کی ضرورت نہیں ہے, اب بہت کام ہو گیا. ابھی تو اتنے لوگ نکل گئے, ابھی تو گرامین اجتماع سے اتنی جماعتیں نکل گئیں, ابھی کراچی اجتماع سے پھر اتنی جماعتیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, ابھی بھی بہت ضرورت ہے. ابھی بھی کیا ہے؟ ابھی بھی بہت ضرورت ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے عزتوں کا, کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور اس دین کی محنت کے ساتھ جڑنے کو اللہ نے عزت کا ذریعہ بنایا. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَكُنْتُ أَجِيرًا لِبُصْرَ بِنْتِ غَزْوَانَ, ہائے مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے. آج تو کاٹن کے کپڑوں سے اپنے ناک صاف کر رہا ہے, اور مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب میں بصرہ بنت غزوان جیسی نچڑی عورت کی غلامی کرتا تھا, نوکری کرتا تھا. کیا ملتا تھا؟ بِطَعَامِ بَطْنِي وَأُخْبَتِ رِجْلِي,